السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکبر لبرٹی۔ آج میرے ساتھ معروف شخصیت، سیاسی، سماجی اور بہترین معالج ڈاکٹر عبید اللہ صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، ہم جو موجودہ صورت حال پاکستان کے اس حوالے سے کوئی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، تو بغیر کی تمہید کے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم جو کرنٹ گفتگو ہے وہ کریں گے۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو شنگھائی کا آپریشن ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کل سے شروع ہے 15 تاریخ سے، تو اس کا پوری دنیا میں اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج بھی کرنے والی ہے۔ ان کا موقع یہ ہے کہ ہمیں عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن گورنمنٹ ایسا نہیں کر رہی۔ اس پر پتہ نہیں کیوں پابندی لگائی ہے یا کیا وجہ ہے، یہ تو خیر وہی جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے ویسے ظاہر حالات حاضرہ کے حوالے سے تو بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ شنگھائی کانفرنس جو ہے، ایس سی او کی جو کانفرنس ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ 1974 کے بعد پاکستان، بلکہ اسے 27 سے بھی زیادہ کہیں نا، یہ تو 50 سال کے بعد جو ہے ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے کہ 15-16 ممالک کے جو سربراہ یہاں پر آ رہے ہیں۔ اصل میں جو ہمیں چاہیے کہ اپنے مسائل جو ہے نا وہ آپس کے ان کو آپس میں حل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں، ہمیں حکومت سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، ظاہر ہے پورا ملک یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ جعلی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب باہر نمائندگی ہوتی ہے تو یہ ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس وقت اسے آپ قانونی حکومت نہ بھی کہیں، لیکن عملی حکومت تو بہرحال موجود ہے نہیں، اور اسی نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی جماعتوں کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے۔ مجھے وہ وقت یاد پڑتا ہے کہ جب بھٹو صاحب جو ہیں وہ شملہ ایکارڈ کے لیے گئے، اس وقت اندرا گاندھی سے ملنے کے لیے، جب مشرقی پاکستان جو ہے وہ الگ ہو چکا تھا، بنگلہ دیش بن چکا تھا، ہمارے 70,000 قیدی جو تھے وہ ہندوستان کی قید میں تھے، بھارت کی قید میں تھے۔ اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں، اور سب سے بڑی جماعت اس وقت جماعت اسلامی تھی اپوزیشن کی، اس کے امیر میاں طفیل محمد، وہ خود بھٹو صاحب کو ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے گئے۔ تو یہ ہے اصل میں پاکستانیت، اور اس کا بہرحال ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں سیاسی طور پر بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر اس نظام کے ساتھ، لیکن صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر حل کریں۔ اس پہ بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو غور بھی کرنا چاہیے، اور ہم سب کے لیے بہرحال غور طلب بات ہے۔ یہ رویہ بہرحال قابل تحسین نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ملاقات کروائی جائے عمران خان سے۔ وہ تو اب آیا نا یہ موقف، ایک ملاقات، یعنی جب وہ دیکھا ہے انہوں نے کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، یعنی مطلب دیکھیں انہوں نے احتجاج کی کوشش تو کی ہے نا۔ ہم سمجھ رہے ہیں حکومت کا جو رد عمل ہے، جو پری ایمپٹیو میجرز ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ میرے علاقے میں یہاں پہ بھی ہمارے چند سیاسی کارکنان گرفتار کیے گئے، یہ پری ایمپٹیو میجرز ہیں، یہ غلط ہے۔ جس آدمی نے ابھی آپ یہ سوچ دیں کہ اس نے جرم کرنا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر اس کے خلاف اقدام کریں۔ میں اس طرح کے اقدامات کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ہماری سیاسی جماعتوں کو جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، جو ملک کا مفاد ہے، اس میں ہمیں بہرحال اپنے پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کر سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مسودہ تیار کیا، جو آئینی ترمیم ہے، جس کو اکثر لوگ شیطانی ترمیم بھی بولتے ہیں،
اس میں جو انہوں نے بہت اچھا مسودہ دیا ہے، لیکن اس میں 24 نمبر پر انہوں نے ایک شیک وہ ڈالی ہے کہ جو آرمی چیف ہے نا اس کی برطرفی پہلے تو وزیر اعظم بھی کرتا ہے، رکھتا بھی وہ ہے، وہ کرتا ہے تقرر یا برطرف دونوں ہی اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، اس کو اختیار ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 ممبر اپوزیشن سے لیے جائیں گے، 2 گورنمنٹ حکومت کے ہوں گے کہ کمیٹی بنائی جائے گی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو برطرف کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یعنی وہ وزیر اعظم سے اختیارات چھینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے ملک میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ آپ تو آرمی چیف کی بات کرتے ہیں، یا ہم وزیر اعظم جو ISI کا چیف نہیں لگا سکتا؟ صحیح ہے۔ آپ دیکھیں نا جتنے بھی وزراء اعظم کے جھگڑے ہوئے ہیں، یہ مطلب میری تو ویسے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہاں بہرحال دیکھیں جمہوری ملکوں کے اندر جہاں جمہوری روایات ہیں تو ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان صاحب، میری نظر سے ویسے وہ نہیں گزرا، لیکن مجھے آپ جیسے دوستوں نے بھی بتایا، میں پڑھ نہیں سکا، لیکن کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر چیز نا اب سینہ گزر سے آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے وساطت سے آ رہی ہے۔ اصولی طور پر تو یہ چیزیں اوپن ہونی چاہیے۔ مطلب یہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسودہ ہے، یہ حکومت کا مسودہ ہے، یہ جی پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے، یہ کل کو PTI کا مسودہ آ جائے گا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ جو مسودہ کسی کے نام سے مطلب آپ کے ملک، آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ایکس پہ جائیں تو آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، قتل کر دیے گئے، یہاں تک ہے جیسے ان کی لاش سرد خانے میں پڑی ہے۔ گزشتہ 2-3 دن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے، وہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں نا یہ ساری ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھی اس لیے یہ ساری چیزیں افواہیں گردش کرتی ہیں کہ کنفرمڈ اطلاعات کا سورس کوئی نہیں ہے۔ اگر حکومت وقت یا ذمہ دار ادارے بر وقت اطلاعات کی فراہمی کا اہتمام کریں تو یہ چیزیں افواہیں دم توڑ جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے، اور پھر یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، بلکہ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے، میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ 2-4 باتیں ایسی کر دوں جھوٹی تو ہمارا یہ ویلاگ جو ہے وہ سینکڑوں سے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائے گا۔ ہمارا چونکہ سچ نہیں بکتا، جھوٹ بکتا ہے، تو اس ملک کے اندر اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے۔ باقی رہ گئی بات، دیکھیں یہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہرحال PTI کو بھی انوالو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ظاہر ہے میں تو یہ کہوں گا جماعت اسلامی کا بھی انپوٹ آنا چاہیے۔ بے شک اس وقت ہمیں فارم 47 کے نتیجے میں ہمیں پارلیمانی پارٹی نہیں رہنے دیا گیا، لیکن انپوٹ ہمارا بھی جانا چاہیے، جماعت اسلامی کا بھی آنا چاہیے، PTI کا بھی آنا چاہیے، اور کوئی عرض نہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، انٹرویوز ہوتے ہیں، جو چیزیں دیکھیں امریکہ کے اندر جو بھی بندہ آپ چیف لگاتے ہیں وہ سینٹ اس کی اسکروٹنی کرتی ہے، وزیر دفاع کی اسکروٹنی کرتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کمیٹیاں بننے میں۔ لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ ہم کب پارٹیوں سے اوپر اٹھیں گے؟ آئینی ترمیم جو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی لیڈرشپ کے مفاد کی وجہ سے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ جو اس کے حق میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی ملک کے لیے نہیں کر رہے، ملک کے لیے اپنے نہیں کر رہے۔ کیا حرج ہے؟ ویسے ہم نے تو جماعت اسلامی جو خیر اس کو مسترد کیا ہے اس لیے آئینی پیکیج کو، اس لیے کہ اس کے پیچھے میلا فائدی ہے، نیت اچھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر میلا فائدی نہ ہو تو کیا حرج ہے؟ جب ضرورت پڑے آئین میں ترمیم کی تو کیا ضرورت ہے، مطلب کیا حرج ہے اگر ترمیم کر لی جائے، لیکن اس سے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ یہ اب مطلب یہ ہے کہ چلیں آگے شاید آپ بات کریں گے جو بھی، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ بھی، نہ حکومت نہ اپوزیشن، اپنی پارٹی سے اوپر اٹھ کر قوم کے لیے اور ملک کے لیے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، جیسا کہ صرف اور صرف
जमात इस्लामी ही वाहद एक ऐसी जमात सियासी है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझा जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इस्लाम के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए काम करते हैं। एक वाहद ये जमात गुज़श्ता दिनों एक सदर हाउस में फ़लस्तीन के हवाले से तकरीब भी हुई जिसमें हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने शिरकत की। तो उस जो तकरीब का जो असल ख़ुलासा है वो आप बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि उसी से अब जुड़ा हुआ है जो आप पहले बात कर रहे थे, जैसे जो मैं बात कर रहा था कि बदकिस्मती से हमारे लोग अपनी पार्टियों से, अपनी जमातों से, अपनी जमाती क़यादत से ऊपर उठकर मुल्क और कौम की बात नहीं करते। ये बदकिस्मती फ़लस्तीन, गज़ा के अंदर और फिर उसके बाद अब लेबनान है, वहाँ पर इसराइली बर्बरियत जो उसके जुल्म है, जारहियत है, वो जारी है। उसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मोहतरम हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने, ये उन्हीं का इनिशिएटिव था। आप सबसे पहले पीटीआई से मिले इस मौजूद और पीटीआई ने कहा कि हम 7 तारीख को जमात इस्लामी के साथ मिलकर इसराइल के साथ खिलाफ एहतजाज किया। फिर आप साहब जो हैं बिलावल भुट्टो से मिले, फिर मियाँ शहबाज शरीफ से मिले। उनसे कहा कि देखिए फॉर्म 47 पर हमारी आपसे लड़ाई है और हम लड़ते रहेंगे। हाँ ठीक है, हम आपको एक जायज़ हुकूमत नहीं समझते, इलेक्शन का ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ये कौमी नहीं बैनुल-अक़वामी इशू है, एक इंसानी अलमिया है, एक इंसानी इशू है। इसराइल जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है उसके हवाले से हमें अपना किरदार अदा करना है। तो उसमें एग्री किया उन्होंने, मियाँ साहब ने, कि हम जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, कि हम जो है यहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, APC करते हैं। वो हुई, बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने उसका बाइकआउट किया, PTI। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, एक मुश्तरका काज के हवाले से आप सब आगे बढ़े और देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ है। मैं सबसे बड़ा फ़ायदा बाहर एक मैसेज तो क्या ना पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका जो है उसका जो सरकारी स्टांस है वो है दो रियासती हल, एक इसराइल है, एक फ़लस्तीन है। पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ रहा है, कायद-ए-आज़म ने कहा कि मगरिब की नाजायज़ औलाद है इसराइल। ठीक है, इसराइल के बारे में ये पॉलिसी आज की नहीं है, लेकिन ये कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। और यही पॉलिसी इसराइल ने भी अपने क्या, एक ही साल में ये बने थे मुल्क। इसराइल ने भी कहा था कि मज़हब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस रियासत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये वो एजेंडा था। हमारे हुक्मरान आहिस्ता आहिस्ता वही अमेरिका वाला राग अलापना शुरू हो गए थे, लेकिन ये जब कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें 2 रियासती हल की बात नहीं हुई, 1947 की पोजीशन पर वापस जाने की बात हुई है। जब इसराइल का कोई वजूद नहीं था। फ़लस्तीन एक रियासत है और उस पर फ़लस्तीनियों का हक है, इसराइल यहूदियों का हक नहीं है, फ़लस्तीनियों का हक है। इस बात को फिर हुकूमत ने तस्लीम किया। उस एलामिया के अंदर वो 2 रियासती हल की बात ख़त्म हो गई। सरकारी मौक़िफ़ वो क्या अपनाते हैं क्या नहीं, लेकिन हमारा जो नेशनल, जो कौमी मौक़िफ़ है वो ये है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। ये क्रेडिट जमात इस्लामी को तो जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत की तो फ़लस्तीन का झंडा भी उठाने देती है। क्रेडिट तो है। देखिए बात सुने, हुकूमतों की खैर अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी हुकूमतें ना पेट से सोचती, ये दिल और दिमाग से नहीं सोचती, और इनके दिल और ईमान से खाली हैं। असल बुज़दिल लोग हैं जो हमारे हुक्मरान, बुज़दिल लोग, वो कोई भी हो, ये बुज़दिल लोग हैं और बुज़दिलों का टोला है। ये सारे बुज़दिलों का टोला है। अच्छा। और ये लोग, इनको ख़तरा आता है हमारी मईशत डूब जाएगी। कायद-ए-आज़म ने जब इसको यूरोप की नाजायज़ औलाद कहा था तो पाकिस्तान के पास क्या था?
तनख्वाहें देने के लिए मुलाजिम को पैसे नहीं थे। बावलपुर की रियासत से 1 करोड़ रुपया कर्जा लेकर जो है पैसे तनख्वाहें दी गई थी। अब दफ्तरों के अंदर लगाने के लिए, पेन लगाने के लिए स्टेपलर और कॉमन पेन नहीं थी। उस वक्त उन्होंने ये सरकंडा जो होता है, बल्कि सरकंडा कह रहा हूँ, ये जो बबोल के दरख्त होता है, इसके कांटे, बबोल के कांटे जो है उनसे उनको बतौर कॉमन पेन इस्तेमाल किया जाता है। तो मकसद ये है कि वो वक्त था और हमारी क़यादत दलेर थी, जुर्रतमंद थी, एक कौमी मौक़िफ़ रखती थी। आज हमारे पास, हम एटमी ताकत है आज, और हमारे पास वो चीज़, हमारे पास वो चीज़, हमारे पास दलेरी नहीं है, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। यार कभी वो भूख से भी मरता है, सही है, लोग खौफ से मरते हैं, भूख से नहीं मरते। ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया कि मेरे इलाके में भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। आप मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, क्या ये सही है या गलत हो रहा है? क्या मैसेज दे रहा है? भट्टी साहब, कौन से इंसानी हकूक़ की बात करते हैं इस मुल्क के अंदर? यहाँ पे तो जीने का हक नहीं है लोगों को, सांस लेने का हक नहीं है, पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, इलाज मुयस्सर नहीं है, तालीम मुयस्सर नहीं है। सही है। बात ये है, मैं कहता हूँ ये चीज़ें ना बाहमी म्यूचुअल हैं। हुकूमत को भी अपने रवैये के अंदर तब्दीली करने की जरूरत। यही लोग जब अपोजिशन में थे तो हकूक़ की बात करते थे। अब जो मेरे हकूक़ हैं ना वो आपके फ़राइज़ हैं, जो आपके हकूक़ हैं मेरे फ़राइज़ हैं। अब यही अपोजिशन है, कल हुकूमत में थी, यही कुछ करती थी। आप मुझे बताएं ना, ये मतीउल्लाह जान को जूते किसके दौर में पड़े? ठीक है। ये मौसम बेग को जूते किसके दौर में पड़े? अब शाह आलम को गोली किसके दौर में लगी? ठीक है ना। इसी तरह से अब जो है इमरान रियाज को किस जूते पड़े, तो उस वक्त भी तो उन जूतों की मैं दोनों को कहता हूँ, अपने रवैयों को ठीक करो। तुम्हारी कुर्सी बदलती है तो तुम्हारे रवैये बदल जाते हैं। तुम अपोजिशन में हो तो और रवैया है। जो तुम अपोजिशन में अपने लिए चाहते थे ना, जब तुम हुकूमत में आए हो, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, इनकी पूरी जमातें हैं, ये अगर जब अपोजिशन में थे तो जो अपने लिए चाहते थे ना, जो मराद, ठीक है, इन्हें इमरान खान साहब को देने चाहिए। कहीं तो बंद बनना चाहिए ना। अच्छा, जो इमरान खान साहब आज अपने लिए चाहते हैं, ये सोचें कि इन्होंने कल दी थी इनको। जो आज की हुकूमत है उसको, उसके लोगों को ये सहूलतें इमरान खान साहब ने दी थी? नहीं दी थी। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं दी थी, कोई बात नहीं। मैं हुकूमत से कहता हूँ, नकवी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि देखें कहीं तो बंद बांधना है ना। आज आप ठीक है, इमरान खान साहब आपने सारे मुकदमात जो बनाए सच्चे होंगे, वो लेकिन आप भी तो पुत्र नहीं है ना, आप भी तो वली अल्लाह नहीं है ना, हुक्मरान जो है। बिल्कुल। आप सोच लें कोई बंदा 100% अगर 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 जरदारी साहब के केसेस ख़त्म हो सकते हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब के ख़त्म हो सकते हैं, सलमान शहबाज के ख़त्म हो सकते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब के ख़त्म हो सकते हैं, तो कल इमरान खान का आपके भी ख़त्म हो जाने हैं। तो क्यों ना कौमी मुफाद की था, दोनों अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा करें। इलेक्शन आप जायज़ हद तक आप इलेक्शन का ऑडिट भी करवाएं, आप भी एहतजाज का रास्ता छोड़कर कौमी असम्बली का ऐवान आपको मिला वहाँ पे जाएं, बात करें आवाम की। आप IPTs की बात करें, आप बिजली के महंगे होने की बात करें, आप टैक्सों की बात करें, आप गुर्बत को ख़त्म करने की बात करें, लूट मार और करप्शन को ख़त्म करने की बात करें, आप नौजवानों के लिए मुस्बत सरगर्मियों की बात करें, इस मुल्क से मनशियात का खात्मा करने के लिए बात करें, आप इस मुल्क की जो अंदर जो दहशत गर्दी फैली हुई है, जो कत्ल गारत हो रही है, इस पर बात करें। आपको देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, शहबाज वो आ जाएंगे, इमरान खान साहब चले गए और शहबाज शरीफ साहब आ गए, क्या फ़र्क पड़ा है इस मुल्क में? कुछ भी नहीं, बल्कि मज़ीद मतलब मेरी बात, जब ये चले जाएंगे और नए आएंगे तो और ख़राबी बढ़े। मैं पिछली 5 दहाइयों से
یعنی جب میں 11 سال کا تھا، جب سے میں اخبار کا قاری ہوں، میرے گھر میں آتا تھا، ریگولر اخبار پڑھتا تھا۔ اس وقت 50 پیسے کا اخبار تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں 8 آنے کا اخبار تھا، بعد میں یہ 10 آنے کا ہوا، 60 پیسے کا ہو گیا۔ تو وہ 50 پیسے والا اخبار جو ہے وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ مجھے پوری تاریخ جو 5 دہائیوں کی سیاسی تاریخ مجھے معلوم، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر خراب ہوا ہے، بہتر نہیں تھا۔ اچھا، اسی بات کو لیتے ہیں، جیسا کہ یہ الیکشن آپ بھی کہتے ہیں چوری ہوا، تمام جماعتیں کہہ رہی چوری ہوا، اور نون لیگ کو کیا ملا، پیپلز پارٹی کو کیا ملا، جماعت اسلامی کو بھی سیٹیں ملی لیکن ان سے چھین لی گئی۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، کون ہے وہ بندہ؟ کسی ایک بندے نے تو آپ نہیں؟ اپنا ویلاگ بند کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں، تھوڑا سا بس اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نہیں جی، یہ بھی ٹھیک ہے حاضرین، جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتا ہوں میں تھوڑا سا عدلیہ کی طرف۔ قاضی صاحب جانے والے ہیں اور کافی ججز بھی ناراض ہیں، عوام بھی ناراض ہے۔ صرف پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے؟ ان کو سر عام لانتیں پڑ رہی ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں میرا تعلق اب جماعت اسلامی سے ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اس راہ پہ ڈالا ہے، لیکن میں جب تجزیہ کرتا ہوں نا تو میں جماعت اسلامی سے اوپر اٹھ کے کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں جماعت کی پالیسی سے ہٹ کے بھی بات کرتا ہوں، بالکل ٹھیک۔ اس لیے جماعت نے ظاہر ہے اس نے ویسے تو جماعت اسلامی ہمیشہ حق اور صداقت کی بات کرتی ہے، الحمدللہ اس پہ میرے شرح صدر ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جماعت کے اندر بھی اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اصل میں قاضی فائز سے کہنے کہ میرا کرش ہے، مجھے قاضی صاحب کی شخصیت سے محبت ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے وہ شخص جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے ایک اچھا شخص لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی ویسے ابھی تک کہ قاضی صاحب کا کون سا فیصلہ ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہو۔ مجھے ان کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ کوئی بندہ دلیل سے بات کرے کہ ہاں یہ فیصلہ انہوں نے آئین اور قانون سے ماورا کیا، کوئی ایک فیصلہ۔ ٹھیک ہے، گالی دینا یہ بس بدقسمتی سے، دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی میں بھی گالی دینا بڑا ایک اہم عنصر تھا۔ اب ہمارے پی ٹی اے کے دوست بھی اس حوالے سے ان کا بھی یہ رویہ ہے، اس کو نظر ثانی کریں، اس کو جو رویہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے بھی جو کچھ کیا سن 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، وہ بھی ایسے ہی تھا، وہ لوگ بھی اس طرح الزام تراشیاں اور کردار کشی، میں سمجھتا ہوں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں قاضی صاحب بھی انسان ہیں، ان سے بھی بے پناہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے بہرحال کوئی ایسا فیصلہ ان کا ابھی تک نہیں ملا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں گے آئین اور قانون سے ماورا کوئی فیصلہ دیا جائے۔ کیا بلے کا ٹھیک دیا تھا؟ ہاں دیکھیں، آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلے کا معاملہ ایسا ہے جو قاضی صاحب سے پہلے کا چل رہا تھا۔ 2020-21 سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے اندرونی انتخابات باقاعدگی سے کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے طریقے سے کروائیں گے، جو انہوں نے اپنا منشور میں دستور بنا کے دیا نا، ایک مینیفیسٹو ہے کہ یہ جیسے جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو میں ہے، دستور میں ہے، یا اس کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، مینیفیسٹو کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کا لفظ استعمال کریں، جو کانسٹیٹیوشن میں ہے جماعت اسلامی کہ اس کے ارکان وہ 41,000 ارکان ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہیں امیر جماعت کے لیے، اور امیر جماعت اسی میں حافظ نعیم الرحمان جو بھی طریقہ ہے الیکشن جماعت اسلامی کا صاف ستھرا ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، اب یہی فیصلہ اب نون لیگ کا جو ہے وہ ان کی کوئی ایگزیکٹو ہے، عملہ ہے، وہ ووٹ دیتی ہے، انہوں نے اپنا جو دستور بنایا ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن نے جمع کروایا، ویسے تو کسی دستور کو نہیں مانتے، لیکن جو انہوں نے کاغذوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے
وہ اس میں وہ ان کی وہ پارٹی کے جو 200, 300, 400 لوگ ہیں یا 1000 لوگ ہیں، جو بھی انہوں نے، مجھے اس کی فکر تو اس وقت ذہن میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو جو ہے وہ 25, 30, 40 لوگ ہیں. وہ اپنے چیئرمین کا اور صدر کا انتخاب جو بھی کرتے ہیں، چیئرمین کا اپنے لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، جو ان کا ایک طریقہ کار ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک شورا ہے، وہ شورا انتخاب کرتی ہے. وہ لیکن پی ٹی آئی کا جو ان کا دستور ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران اپنے صدر کا انتخاب، وہ 8 لاکھ ممبران ہیں. یہ قصور تو ان کا اپنا ہے کہ جو انہوں نے جمہوریت پسندی کا عنوان بنانے کے لیے کہ ہم ایک بڑی جمہوری پارٹی ہیں، انہوں نے بات لکھ تو دی، عمل نہیں کیا. جو ایک الیکشن ہوئے وہ ان کے جو جسٹس وجیہ الدین تھے، انہوں نے کہا کہ ان میں دھاندلی، انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کو بھی فارغ کر دیا. آپ یاد کریں، میری بات اب اس بات کو ذرا سن لیں، آپ کا ویلاگ لمبا ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن کروائے، مطلب مجھے بتائیں جہاں انہوں نے کروائے وہاں پہ 8 لاکھ بندہ جا سکتا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، انہوں نے اپنے اس فیصلے کو کیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ گیا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ریورس کیا. پھر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ لے گیا سپریم کورٹ میں. قاضی صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھیں آپ ثابت کر دیں کہ آپ کا الیکشن ہوا ہے، آپ وہی رسید، ایک کینڈیڈیٹ نے الیکشن لڑنا ہے، اس نے 50,000 روپے جمع کروانا ہے، آپ وہ رسیدیں دکھا دیں، پارٹی نے کاٹی ہیں کہ یہ رسیدیں کہ یہ 50,000 روپے اس آدمی نے الیکشن لڑنے کے لیے جمع کروایا. الیکشن فنڈ یا جو بھی اس کا سکروٹنی کا فنڈ ہوتا ہے، جو بھی وہ کوئی ثبوت دیتے ہیں. میں ویسے بات، اچھا اس کے بعد وہ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر میں آپ کے اس الیکشن کو ویلیڈیٹ کر دوں تو اس الیکشن کی شک کا کیا کریں ہم، جو ایکٹ میں موجود ہے کہ پارٹی الیکشن ہوں گے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال رکھا. بلے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بلے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ جب ایک پارٹی کا صدر ہی کوئی نہیں، چیئرمین ہی کوئی نہیں، تو کس کو اختیار دے گی یہ بلے کا نشان جو ہے تم اس کے اتھارٹی کرو. ابھی تو یہی جھگڑا بنا ہوا ہے نا. اچھا اب یہاں پہ رک کے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں، اس پہ آپ بول ڈال سکتے ہیں کہ اس نے غلط فیصلہ کیا، مطلب اسے کیا کہ جو اس نے باقی پارٹیوں کو ایکسیپٹ کر لیا. بھائی تو پی ٹی آئی کے لوگ چلے جاتے ہیں نا نون لیگ کے خلاف عدالت میں کہ بھٹو صاحب، بلاول صاحب کا انتخاب غلط ہے، نواز شریف صاحب کا الیکشن غلط ہے، چلے جاتے ہیں نا، اپنے ڈمی وہاں پہ کھڑے کر لیتے، جیسے انہوں نے اپنے ڈمی کھڑے کیے ہوئے تھے، یہ اپنے ڈمی کھڑے کر لیتے ہیں. اب جب ایک بندہ انصاف مانگنے آئے ہی کہاں سے دے عدالت اسے انصاف. اچھا چلیں، کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے. ایک آخری سوال آپ کی جماعت کے بعد. گزشتہ دنوں سے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک مہم شروع کی ہے ممبر سازی کی، وہ اب تک کس حد تک پہنچی ہے، ذرا ناظرین کو بتا دیں. الحمدللہ جی، جماعت اسلامی کی جو ممبر سازی کی مہم ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے جتنے وابستگان ہیں اس مہم کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے موقف کو اور جماعت اسلامی کی قیادت بالخصوص حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اس وقت عوام الناس کے اندر ایک بے پناہ مقبولیت اور قبولیت حاصل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جرأت مند، دلیر، اصول پسند اور سچی اور کھری قیادت ہے، اسے لوگ اس کے ساتھ کھڑا ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں. قوم کا جو جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے اس وقت بہت بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا جو اصل سبب ہے وہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا. اور اس پہ جو حافظ صاحب نے بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ جو احتجاجی کیمپین چلائی ہے، وہ پریشر حکومت نے جو بنایا ہے، اس کے نتیجے میں اب تک 5 IPPs کے ساتھ اچھا چلیں، یہ ابھی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، لیکن یہ ہماری کیمپین ختم تو نہیں ہوئی. آپ چاہتے ہیں کہ بجلی کے بل کم ہوں، اور یہ جو بجلی کے بل جو قیمت اس وقت 84 روپے یونٹ چلی گئی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں 20-30 روپے پہ آ سکتی ہے.
ठीक है। टैक्स समेत 20-30 रुपए पे आ सकती है अगर ये लोग हाफिज साहब का साथ दें। मैं आपने सवाल किया तो आपके जवाब की वसातत से वो ये ज़ाहिर है प्रोग्राम हमारा जो है सियासी इश्यूज़ पे है, लेकिन अवाम के जो ज़रूरियात हैं, उनके मसाइल हैं, उनका हल है, यही तो असल सियासत है। तो मैं कहता हूँ, मैं अवाम से, नौजवानों से अपील करता हूँ, मैं ख़वातीन से अपील करता हूँ, अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से ये अपील करता हूँ कि वो हाफिज साहब के हाथ मजबूत करें, मेंबर बने जमात इस्लामी के। join.jamaat.org ये लिंक है, इसको ब्राउज़र में जाएं, इसको खोलें, मेंबर बने। आप एक बंदा मेंबर बनता है, वो हाफिज साहब के लिए कुव्वत का बायस बनता है। बिल्कुल ठीक। इस हमारा टारगेट है कि हम इंशाल्लाह 31 अक्टूबर तक 50 लाख लोगों को मेंबर बनाएंगे। जी नाज़रीन, बातें तो करने को और बहुत ज़्यादा हैं इसी पे ही कि आगे जमात इस्लामी क्या करने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो क़यादत है ना वो वाकई बहुत फेवरेट है। और काम जो पिछले गुज़श्ता दिनों इन्होंने बिजली के हवाले से किया, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो डॉक्टर साहब से बहुत खूबसूरत बात, कोई थोड़ी सी मीठी, कोई कड़वी भी आपको लगेगी, तो जो बात ठीक है वो उन्होंने की है। हर एक बंदे का अपना अपना एक तर्ज गुफ्तगू होता है। तो इसी के साथ ही अकबर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।